بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک یہودی کی بد کلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زید بن ثانہ یہودی سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا تھا اور واپسی کی ایک تاریخ متعین تھی، لیکن وہ مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے آ گیا اور گستاخانہ انداز میں شانہ مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بدزبانی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ تم بنی عبد المطلب بڑے نادہندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ اس کی بد کلامی پر برابر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ ان کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے جھڑک کر اسے بیہودہ گوئی سے روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور فرمایا، اے عمر، تم نے ہم دونوں سے وہی طرز عمل اختیار کیوں نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی؟ یعنی مناسب تو یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کی بجائے مجھے ادائے قرض اور وعدہ وفائی کی تلقین کرتے اور اسے حسن سلوک اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دیں اور اس کو جھڑکنے کے معاوضے میں مزید 20 سا یعنی 60 کلو سے زائد جو دے دیں۔ اس طرز عمل اور خوش اخلاقی سے اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نشانیاں تھیں وہ مجھے بخوبی معلوم تھیں، البتہ 2 باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ تھا، دوسری یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمی و مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 2 علامتوں کو میں نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا تھا۔ اب آپ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجھے کوئی شبہ نہیں۔ زینب بنت حارث نامی خیبر کی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ روکنے کے لیے اشارہ فرمایا اور کہا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت حارث کو بلا کر پوچھنے لگے تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ایسا کیا تھا۔ اس کا غلط خیال تھا کہ پیغمبر کو زہر اثر نہیں کرتا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جان لیوا تدبیر کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ اسی زہر کی وجہ سے بعض صحابہ کرام وفات پا گئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ احد کا میدان ہے، لات و منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدائے زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ واحد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک شکی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر چلے گئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے بمشکل انہیں دانتوں سے نکالا، اسی میں ان کے دانت بھی آ گئے تھے۔ چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثنا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک جا پہنچتے۔ لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں اور خدا نے مجھے سراپہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم کو بخش دے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر ہی سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے۔ کبھی تو حاضرین اپنے حالات اور جاہلیت کے زمانے کی باتیں سناتے اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں سے پوچھا کرتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں۔ اس پر اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پوچھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے ایک جگہ لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سیخ ہے، وہ اس سیخ کو بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں اس قدر زور سے گھسیڑتا ہے کہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے کی طرف یہی عمل کرتا ہے اور برابر اسی طرح عذاب دیے چلے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے بیان کیا، یہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹی باتیں مشہور کیا کرتا تھا اور ہوتے ہوتے اس کی باتیں دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی تھیں اور یہ اس کی سزا ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص سیدھا لیٹا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے سرہانے پتھر لیے کھڑا ہے اور زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے۔ جب پتھر لڑک کر پرے جا پڑتا تو وہ مارنے والا دوبارہ پھر اسے اٹھا کر لاتا اور جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا اس پہلے شخص کا سر پھر اچھا ہو جاتا، واپس آ کر پھر وہ اسے اسی طرح پتھر مارتا، غرض اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، مگر یہ نہ رات کو قرآن پڑھتا اور نہ دن کو اس پر عمل کرتا تھا، اب اس کو برابر یہی سزا ہوتی رہے گی۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک غار دیکھی جس کا منہ تو انتہائی تنگ تھا مگر اس کے اندر جگہ بہت کھلی تھی۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی تھیں۔ جب آگ زور سے بھڑکتی تو وہ لوگ اس کے شعلوں کے ساتھ اچھلتے تھے۔ میں نے یہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بدکار لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کنارے والے آدمی کے پاس بہت سے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جب اندر والا آدمی باہر نکلنا چاہتا تو باہر والا آدمی پتھر کھینچ کر اس کے منہ پر مارتا جس سے وہ پھر بیچ میں جا پڑتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک نہایت سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس درخت کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے گرد بہت سے بچے بھی تھے اور درخت کے پاس ہی بیٹھا ہوا ایک اور شخص آگ دہکا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بچے جو ان کے گرد ہیں یہ وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں معصوم مر گئے ہیں، اور یہ شخص جو آگ دہکا رہا ہے یہ دوزخ کا داروغہ جس کا نام مالک ہے۔ پھر میرے دونوں رفیق مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے۔ اوپر جا کر میں نے ایک گھر دیکھا، وہ مجھے اندر لے گئے۔ وہاں بہت سے جوان مرد اور عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس گھر سے نکل کر مجھے درخت کی دوسری شاخ پر لے گئے۔ وہاں بھی ایک گھر تھا اور بہت شاندار اور خوبصورت تھا اور اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے پوچھا یہ گھر کیسے ہیں؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ پہلا گھر تو عام جنتیوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا گھر ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم دونوں شخص کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ذرا اپنا سر اٹھا کر دیکھیے۔ تو میں نے دیکھا کہ بادل کی طرح اوپر کوئی چیز ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے اس میں لے چلو۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی زندگی کچھ باقی ہے، اگر باقی نہ ہوتی تو آپ اسے دیکھ لیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب مکمل ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔